بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسند المتصل منا الی الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومہ وبرکاتہ انہ قال حدثنا محمد بن عیسی ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن لیث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح رأسه مرة واحدة۔ یہاں سے ساتویں صحابی جد طلحة بن مصرف کی مرویات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ساتویں صحابی، 9 صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ 9 صحابہ کرام کی مرویات امام ابو داود رحمہ اللہ اس باب میں ذکر فرمائیں گے، تو یہ 7واں صحابی ہیں۔ لیث مراد لیث بن سعد مصری نہیں ہے، بلکہ لیث بن ابی سلیم مراد ہے، اور طلحة بن مصرف عن ابی ہے۔ حضرت طلحہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے والد محترم مصرف سے روایت کرتے ہیں، عن جدہ، اور مصرف طلحہ کے دادا اور اپنے والد وہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ مصرف کے والد اور طلحہ کے دادا ان کا نام عمرو بن کعب ہے۔ بعض کعب بن عمر بیان کرتے ہیں، بعض عمرو بن کعب بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ نسب اس طرح ہوگا: طلحة بن مصرف بن عمرو بن کعب الحمدانی، یا طلحة بن مصرف بن کعب بن عمر الحمدانی۔ لیث بن ابی سلیم یہ ضعیف راوی ہیں، اور طلحہ کے والد مصرف یہ مجہول ہیں، اور طلحہ کے دادا عمرو بن کعب یا کعب بن عمر ان کی صحبت میں اختلاف ہے، وہ صحابی ہیں یا نہیں یہ بات مختلف فی ہے۔ تو ان 3 باتوں کی وجہ سے اس حدیث میں ضعف آیا ہے۔ لیث بن ابی سلیم یہ ضعیف راوی ہیں، مصرف مجہول ہیں، طلحہ کے والد اور طلحہ کے دادا عمرو بن کعب یا کعب بن عمر وہ ان کے صحبت میں اختلاف ہیں کہ وہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال حضرت طلحة بن مصرف کے دادا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یمسح رأسہ، اس حال میں کہ وہ اپنے سر پر مسح فرما رہے تھے، مرۃ واحدۃ، ایک دفعہ انہوں نے سر پر مسح کر لیا ایک دفعہ، حتی بلغ القذال، یہاں تک کہ گدی تک پہنچ گئے، گدی کے نیچے تک، وہو اول القفا، اور یعنی مسح رأس میں مسح رأس کرن الرأس سے شروع کیا، سر کے درمیان سے، اور منتہی الرأس تک انہوں نے مسح کر لیا، سر کے درمیان سے شروع کیا اور سر کے بالکل نچلے طرف تک مسح کر لیا۔ وقال مسدد ومسح رأسه من مقدمه الى مؤخره۔ امام ابو داود رحمہ اللہ یہ حدیث اپنے 2 اساتذہ سے روایت کرتے ہیں، محمد بن عیسی اور مسدد بن مسرہد، وہو اول القفا، یہاں تک روایت دونوں کی تھی، محمد بن عیسی کی بھی تھی اور مسدد بن مسرہد کی بھی تھی۔ وہو اول القفا، اس کے بعد مسدد کے الفاظ ہیں، محمد بن عیسی نے اگلے والے الفاظ روایت نہیں فرمائے ہیں۔ وقال مسدد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَسَحَ رَأْسَهُ مِن مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح فرما لیا، من مقدمه الى مؤخره، اگلے حصے سے لے کر آخر حصے تک، یعنی اگلے حصے سے شروع کیا، ہاتھ پیچھے کی طرف لے آئے،
حتی اخرج یدیہ من تحت اذنیہ، یہاں تک کہ انہوں نے ہاتھوں کو نکال لیا کانوں کے نیچے تک. اگلے حصے سے شروع کیا، ہاتھ پیچھے لے گئے، پھر پیچھے سے آگے کی طرف نہیں لائے، یعنی اقبال نہیں فرمایا، صرف ادبار فرمایا، اقبال نہیں فرمایا. جب ادبار فرما لیا تو ہاتھوں کو کانوں کے نیچے سے نکال کر آگے لے آئے. تو اس سے گدی کا مسح بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے گدی پر بھی مسح کیا ہوگا. قال مسدد بن مسرہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں فحدثت به یحییٰ، میں نے اس حدیث کو بیان کیا یحییٰ بن سعید القطان کے سامنے. فحدثت بهذا الحدیث یحییٰ بن سعید القطان، میں نے یہ حدیث حضرت یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ کے سامنے بیان کی. فانکرہ، تو حضرت یحییٰ بن سعید قطان نے فانکر یحییٰ هذا الحدیث، اس حدیث کا انکار کر دیا. انکار کی وجہ کیا ہے؟ انکار کی وجہ یہ ہے کہ مصرف مجہول ہے، اور یہ انکار کی وجہ یہ ہے کہ طلحہ کے دادا اور مصرف کے والد عمرو بن کعب یا کعب بن عمر، ان کا صحابی ہونا مشکوک ہے کہ وہ صحابی ہیں یا صحابی نہیں ہیں. قال ابو داود، اچھا اس سے پہلے یہ بات، اس قال ابو داود کو پھر بعد میں پڑھ لیتے ہیں. پہلے یہ بات آپ جان لیں کہ گدی کا مسح اس کی کیا حیثیت ہے. تو اس میں اختلاف واقع ہوئے ہیں کہ گدی پر مسح کرنا چاہیے یا مسح نہیں کرنا چاہیے. تو احناف اور حنابلہ، امام صاحب اور امام احمد رحمہم اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ گدی کا مسح مستحب ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم بھی یہی ہے کہ گدی کا مسح کرنا چاہیے، مستحب ہے. لیکن امام نووی رحمہ اللہ جو شافعی محدث ہے، شافعی امام ہے، شافعی عالم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گدی کا مسح یہ بدعت ہے. لیکن دیگر علماء شافعیہ نے امام نووی رحمہ اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ مسح الرقبہ مستحب ہے. امام نووی رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر علماء شافعی علماء، انہوں نے گدی کے مسح کو کیا کر دیا ہے؟ مستحب قرار دیا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ کی اس قول کو تسلیم نہیں فرمایا ہے. البتہ مسح الحلقوم یہ کسی کے یہاں بھی جائز نہیں ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ گلے کا بھی مسح کر لیا جائے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. قال ابو داود وسمعت احمد یقول ان ابن عیینة زعموا انه كان ينکره ويقول ایش هذا طلحة عن ابیہ عن جدہ. امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے ان ابن عیینة زعموا انه كان ينکره. اس عبارت میں کچھ تاکید ہے، تاکید لفظ ہی اس میں. اب ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ابن عیینہ یہ اس کے لیے اسم ہے، اور زعموا یہ جملہ معترضہ درمیان میں آیا ہے، اور انہ کان ینکرہ یہ ان کے لیے خبر ہے. اصل عبارت اس طرح بنے گی. امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمعت احمد بن حنبل یقول قال العلماء زعم العلماء قال العلماء ان ابن عیینة كان ينکر هذا الحدیث. ان ابن عیینة كان ينکر هذا الحدیث. زعموا یعنی قالوا. امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے کے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ابن عیینہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کا انکار کیا ہے. تو یہ قول امام احمد رحمہ اللہ نے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے خود نہیں سنا، بلکہ اپنے زمانے کے علماء کے واسطے سے سنا ہے، اس لیے فرماتے ہیں زعموا کا معنی قالوا. ان کے زمانے کے علماء نے یہ بات کی ہے کہ ابن عیینہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کا انکار کیا ہے. وَيَقُولُ، اور یہ فرمایا ہے ایش ہاذا، یہ کیا چیز ہے، دس بلادہ، یہ کیا چیز ہے. طلحہ بن ابیہ عن جدہ، یہ کس طرح قسم کی سند ہے. تو انکار کی وجہ بھی وہی ہے کہ مصرف مجہول ہے، اور طلحہ کے دادا عمرو بن کعب اس کے صحابی ہونے میں کیا ہے،
کہ صحابی ہیں یا نہیں، اس کا صحابی ہونا مشکوک ہے۔ اور یہ فرمایا ہے کہ عیش ہاذا، یہ عیش ہاذا یہ ایو شئین کا عیش ایو شئین کا مخفف ہے۔ ایو شئین ہاذا یہ کس قسم کی سند ہے؟ ہاذا اچھا طلحۃ عن ابیہ عن جدہ، تو اس عبارت کے ظاہر سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس سند کا انکار جو کر رہے ہیں وہ کمزوری کی وجہ سے ہے، اور کمزوری مصرف کے جہالت کی وجہ، مصرف مجہول ہے تو اس سند میں کمزوری اس وجہ سے آئی ہے۔ تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے انکار کی وجہ یہ مصرف کا مجہول ہونا ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں کس وجہ سے؟ کہ مصرف مجہول ہے۔ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ عمرو بن کعب کا صحابی ہونا یا نہ ہونا یہ مشکوک ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اگر وہ اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ عمرو بن کعب یا کعب بن عمر کی صحابیت مشکوک ہے، اگر اس وجہ سے انکار کرتے تو اس طرح فرماتے عن جدہ عیش ہاذا عن جدہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یمسح الی آخرہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انکار دونوں باتوں کی وجہ سے ہو، مصرف کے مجہول ہونے کی وجہ سے بھی ہو، اور عمرو بن کعب کے صحابیت میں شک اور تردد کی وجہ سے، دونوں باتیں بھی انکار کا سبب بن سکتی ہیں، دونوں باتیں انکار کا سبب بن سکتی ہیں۔ بہرحال عیش ہاذا طلحۃ عن ابیہ عن جدہ، چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 8ویں صحابی آ گئے۔ حضرت ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے، وضو فرماتے ہوئے سنا، دیکھا۔ اب ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں فذکر الحدیث کلہ ثلاثا ثلاثا، حضرت حسن بن علی رحمہ اللہ نے حدیث کو ذکر کیا، وذکر فیہ کلہ یعنی غسل کل واحد من الاعضاء المغسولۃ ثلاثا ثلاثا، یہ عبارت نوٹ کر لیں، یہ عبارت نوٹ کر لیں۔ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے سنا۔ ثم یقول ابو داؤد، اب امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں فذکر الحسن بن علی الحدیث، پھر حضرت میرے استاذ حضرت حسن بن علی رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، وذکر فی الحدیث وذکر فی حدیثہ کلہ، اور اپنے حدیث میں سب کچھ بیان کر دیا، یعنی غسل کل واحد من الاعضاء المغسولۃ ثلاثا ثلاثا، یعنی اعضاء مغسولہ جتنی بھی ہیں ان کو ذکر کر دیا کہ اعضاء مغسولہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھو لیا۔ فذکر الحدیث کلہ ثلاثا ثلاثا، میرے استاذ حضرت حسن بن علی رحمہ اللہ نے اپنے حدیث میں اعضاء مغسولہ تمام کے تمام ذکر کر دیے، اور تمام کے تمام اعضاء مغسولہ ذکر کر دیے کہ انہوں نے 3 مرتبہ دھویا۔ قال الحسن بن علی ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، حضرت حسن بن علی رحمہ اللہ نے اعضاء مغسولہ کے غسل کو تو 3 مرتبہ ذکر کر دیا، لیکن سر کے مسح اور اذنین کے مسح کو مسحة واحدة، یہ احناف کی مذہب کی صریح دلیل ہے کہ اعضاء مغسولہ کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے، اور سر کے مسح پر 3 مرتبہ مسح کرنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ مسح کرنا چاہیے؟ اللہ کے بندے 3 مرتبہ کہا، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، دیکھتے نہیں ہو، 1 دفعہ، تو آپ 3 کے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اتنے سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں۔ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً، یہ احناف کی مذہب کی صریح دلیل ہے، بالکل صاف ستھری دلیل ہے کہ اعضاء مغسولہ کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے اور سر پر 1 ہی مرتبہ مسح کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی روایت، آخری روایت، اس باب کی آخری روایت اور 9ویں صحابی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، چلو آگے آ جائے گا۔ وہ بھی کہا کہ یہ صحابی ہیں کوئی اور ابو امامہ ہے، اس لیے کہ ابو امامہ 2 ہیں۔
وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وعنهم وذكر وضوء النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہ نبی صحابی آگئے، لیکن یہ ابو امامہ کون ہے؟ ابو امامہ دو ہے، دیکھیں، ایک ہے ابو امامہ باہلی، ابو امامہ باہلی، اور ان کا نام ہے سدی بن عجلان، اور دوسرے ابو امامہ ہے ابو امامہ انصاری. یہ ابو امامہ باہلی سدی بن عجلان یہ صحابی ہیں، لیکن وہ دوسرے ابو امامہ جو ہیں ابو امامہ انصاری جن کا نام سعد بن حنیف ہے، تو ان کی صحابیت میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی ہیں یا نہیں، ان کا صحابی ہونا مختلف ہی ہے. صاحب مشکات رحمہ اللہ نے انہیں انصاری قرار دیا ہے، یعنی صحابی قرار نہیں دیا ہے. اور مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ابو امامہ الباہلی ہوں، مشکات میں یہ حدیث ہے. اور مشکات کے روات کی جو صاحب مشکات نے مشکات کے آخر میں الاکمال کے نام سے مختصر حالات لکھے ہیں، تو اس میں انہوں نے اس روایت والے ابو امامہ کو ابو امامہ انصاری قرار دیا ہے، یعنی صحابی قرار نہیں دیا. لیکن مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ابو امامہ الباہلی اور صحابی ہو. امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اس ابو امامہ کو ابو امامہ الباہلی سدی بن عجلان قرار دیا ہے، یعنی صحابی قرار دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب میں اس روایت کو مسانید ابو امامہ الباہلی میں ذکر کیا ہے. مسانید ابو امامہ الباہلی میں ذکر کیا ہے. ابو امامہ الباہلی کے مسانید میں اس حدیث کو روایت کو ذکر کیا ہے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان کا میلان بھی اس طرف ہے کہ اس ابو امامہ سے مراد ابو امامہ الباہلی سدی بن عجلان صحابی ہیں. ٹھیک ہے. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وذکر وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا تذکرہ فرمایا. قال فی ذکر وضوئہ. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے تذکرے میں فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح الماقین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماقین کا مسح فرمایا کرتے تھے. ماقین گوش چشم، یہ آنکھوں کا جو ناک کی طرف کا جو حصہ ہوتا ہے، ناک کی طرف کا کنارہ، اس کو کہا جاتا ہے. اس میں میل کچیل جمع ہو جاتا ہے، تو اس میل کچیل کو دھونا چاہیے، اس میل کچیل کو بھی صاف کرنا چاہیے، ستھرا کرنا چاہیے. ایک تو اس وجہ سے انہوں نے مسح فرمایا، اور ایک اس وجہ سے انہوں نے مسح فرمایا کہ چہرے کا بالکل استیاب ہو جائے، یہ گوشہ چشم جو ہے، آنکھ کا جو کنارہ ہے، یہ بھی اچھی طرح دھل جائے، اس پر بھی اچھی طرح پانی پہنچ جائے یا مسح اس پر ہو جائے. قال وقال الاذنان من الرأس. یہ الاذنان من الرأس یہ والا جملہ یہ مختلفی جملہ ہے. اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہ موقوف ہے یا مرفوع ہے. اس الاذنان من الرأس کے رفع اور وقف میں اختلاف ہوا ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ابو امامہ کا مقولہ ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تفصیل بیان کرتا ہوں انشاءاللہ، صبر کرے تھوڑا سا. قال سلیمان بن حرب یقولها ابو امامہ. امام ترمذی رحمہ اللہ کے پہلے استاذ اس روایت میں سلیمان بن حرب وہ فرماتے ہیں یقولها، یعنی یقول هذه الجملہ ابو امامہ. سلیمان بن حرب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ الاذنان من الرأس، یہ والا جملہ یقینی طور پر ابو امامہ باہلی کا ہے. یعنی سلیمان بن حرب رحمہ اللہ کے ہاں، سلیمان بن حرب رحمہ اللہ کے نزدیک الاذنان من الرأس یہ موقوف ہے، یہ مرفوع نہیں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے. قال قتیبۃ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے دوسرے استاذ قتیبۃ بن سعید وہ کیا فرماتے ہیں؟ قتیبۃ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حماد. میرے استاذ حماد بن زید رحمہ اللہ نے فرمایا لا ادری
هو من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او من ابی امامہ. حماد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ادری هو من قول النبی یعنی القول المذکور یعنی الاذنان من الرأس، یہ الاذنان من الرأس کا جو قول ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہے او من قول ابی امامہ یا ابو امامہ کا قول ہے، یہ مجھے یقینی طور پر معلوم نہیں ہے. یعنی قصۃ الاذنین امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے نا الاذنان من الرأس قول مذکور اس کا جملہ ہے، یعنی اذنین والا جو قصہ ہے الاذنان من الرأس. امام حماد بن زید اس بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا کس کا ارشاد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. وہاں سلیمان بن حرب رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، یقینی طور پر انہوں نے فرمایا کہ یہ ابو امامہ کا مقولہ ہے. اب دیکھیں دو کالا آئے ہیں نا، یمسح الماکین کے بعد اس کے بعد آئے ہیں کالا و کالا، کالا و کالا، کالا و کالا. سلیمان بن حرب رحمہ اللہ کے قول کو اگر لیا جائے تو پہلے کالا کا فاعل کون ہے اور دوسرے کالا کا فاعل کون ہے؟ تو سلیمان بن حرب جو فرماتے ہیں کہ الاذنان من الرأس یہ ابو امامہ کا مقولہ ہے، تو اس کو اگر لیا جائے تو پہلے کالا کا مقولہ شہر بن حوشب ہوگا اور دوسرے پہلے کالا کا فاعل وہ شہر بن حوشب ہوگا اور دوسرے کالا کا فاعل ابو امامہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، لیکن سلیمان بن حرب رحمہ اللہ نے یقینی طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ الاذنان من الرأس یہ موقوف ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے. لیکن دیگر علماء کرام کہ ہاں یہ مرفوع ہے، الاذنان من الرأس یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. مثال کے طور پر مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ اپنی سند سے بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن زیاد قال اخبرنا حماد بن زید عن سنان بن ربیعۃ عن شہر بن حوشب عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاذنان من الرأس. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاذنان من الرأس. مطلب کیا ہوا؟ الاذنان من الرأس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ قرار دے دیں تو پھر یہ مرفوع روایت ہو جائے گی، اور مرفوع روایت جب ہو گئی تو احناف اس کو اپنے مستدل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ کانوں کے مسح کے لیے نئے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، نئے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو مطلب یہ ہو جائے گا الاذنان من الرأس یعنی الاذنان تابعان للرأس فی المسح، الاذنان تابعان للرأس فی المسح. کان جو ہے وہ مسح میں سر کے تابع ہیں، جس پانی سے آپ نے سر کا مسح کیا ہے اسی پانی سے آپ کیا کر دیں، کانوں کا بھی مسح کر دیں. تو یہ احناف کا مستدل بن جائے گا. بہرحال یہ مسند احمد کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے صاف طور پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذنان من الرأس. ٹھیک ہے، اسی طرح ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے. ابن ماجہ میں سند اس طرح ہے کہ بلکہ سند کو چھوڑیں، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الرأس. حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذنان من الرأس. تو یہ دوسری روایت ہو گئی صاف اور صریح طور پر، اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذنان من الرأس. اسی طرح ابن ماجہ میں ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذنان من الرأس. ٹھیک ہے، تو ان تینوں روایت سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ الاذنان من الرأس والا جملہ مرفوع ہے، موقوف نہیں ہے. الاذنان من الرأس، الاذنان من الرأس یعنی الاذنان تابعان للرأس فی المسح. کان وہ تابع ہیں مسح میں سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کیا جائے گا.
چہرے دھونے کے ساتھ مسح نہیں کیا جائے گا، یا چہرے دھونے کے ساتھ کانوں کے اگلے حصے کو نہیں دھویا جائے گا، جیسے کہ امام اسحاق رحمہ اللہ اور عامر بن شرحبیل شابی رحمہ اللہ کا، عامر بن شرحبیل شابی دیگر حضرات کے جو مذاہب ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ چہرہ دھونے کے ساتھ کانوں کے اگلے حصے کا مسح کیا جائے گا، اور سر دھونے کے ساتھ کانوں کے پچھلے حصے کا مسح کیا جائے گا، یا جو کہتے ہیں کہ چہرے دھونے کے ساتھ اگلے حصے کو دھویا جائے گا اور سر کے مسح کے ساتھ پچھلے حصے کا مسح کیا جائے، یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ سر کا مسح کرنے کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کیا جائے گا۔ قال سلیمان بن حرب يقولها ابو امامة يقول هذه الجملة ابو امامة قال قتيبة قال حماد لا ادري القول المذکور من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او من قول ابی امامة یعنی قصۃ الاذنین۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ ایک اور بات ہے، قال قتیبۃ عن سنان ابی ربیعہ، اس حدیث میں امام ترمذی رحمہ اللہ کے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے کتنے اساتذہ ہیں؟ 3 اساتذہ ہیں، سلیمان بن حرب، مسدد بن مسرحد اور قتیبۃ بن سعید۔ سلیمان بن حرب اور مسدد بن مسرحد جب یہ سند بیان کرتے ہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں، عن حماد بن زید عن سنان بن ربیعہ، عن سنان بن ربیعہ، سنان کی نسبت کرتے ہیں والد محترم ربیعہ کی طرف، لیکن قتیبۃ بن سعید جب سند بیان کرتے ہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں، عن حماد بن زید عن سنان ابی ربیعہ، یعنی کنیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، پہلے اسم کے ساتھ علم ذکر کرتے ہیں پھر کنیت ذکر کرتے ہیں، والد محترم ربیعہ کا ذکر نہیں کرتے، پہلے علم کو ذکر کرتے ہیں اور پھر کنیت کو ذکر کرتے۔ کون سا صحیح ہے؟ سلیمان بن حرب اور مسدد بن مسرحد کی بات صحیح ہے کہ عن سنان بن ربیعہ، یا قتیبۃ بن سعید کی صحیح ہے کہ سنان عن ربیعہ؟ کون سی صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہے، دونوں صحیح ہے۔ سلیمان بن حرب اور مسدد بن مسرحد نے سنان کی نسبت کی باپ کی طرف، والد محترم کی طرف، اور اس طرح کہہ دیا کہ سنان ابن ربیعہ، اور قتیبۃ بن سعید نے کنیت کے ساتھ ذکر کر دیا۔ یہ بھی درست ہے کہ سنان یہ صاحبزادے ہیں ربیعہ کے، تو جب سنان ربیعہ کے صاحبزادے ہیں تو عن سنان ابن ربیعہ کہنا صحیح ہے، اور سنان کی کنیت ہے ابو ربیعہ، تو جب کنیت ہے ابو ربیعہ تو اس طرح کہنا صحیح ہے کہ عن سنان ابی ربیعہ۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی احتمال بھی موجود ہے کہ سنان کے والد محترم کا نام بھی ربیعہ ہو اور سنان کے بیٹے کا کوئی بیٹا ہو، صاحبزادہ ہو، ان کا نام بھی ربیعہ ہو، تو باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے سنان ابن ربیعہ یہ کہنا بھی صحیح ہے، اور بیٹا جو ہے تو ربیعہ کے وہ والد ہیں تو اس طرح کہنا بھی صحیح ہے کہ ابی ربیعہ، ربیعہ کے والد، اس طرح کہنا بھی صحیح ہے سنان ابی ربیعہ، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔